تو یہ فرق ہے کہ جو کہنا، باتیں کرنا اور کر کے دکھانے میں. اسی لیے میں نے یہ کمپیریٹو اسٹڈی جو آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور یہ 2027 میں جو انہوں نے تعلیم کارڈ شروع کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگلا جو ان کے تصویر کے اندر جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے جی BRT ایکسپینڈڈ. ابھی میں نے BRT آپ کو بتائی کہ جس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے. اور وہ BRT کتنا چلتی ہے، کتنا جلتی ہے، کوئی تصویریں ہیں جی ہمارے پاس، ذرا دکھائیں. یہ ہے جی BRT کا جو کانٹریکٹر ہے وہ عالمی جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور اس نے وہاں پہ حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا اس نے جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہے BRT کی کارکردگی جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹریڈ مارک بنا کے یہ مجھے بھجوائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد پشاور DI خان موٹر وے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پشاور جو کی موٹر وے ہے، یہ CPEC کا پروجیکٹ ہے جی، اور وفاقی وزارت پلاننگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ذرا دکھا، یہ ہے جی، یہ CPEC کا پروجیکٹ ہے جس کو بھی گنڈا پور صاحب کی نالائق حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں نا، اگر وہ صحت کارڈ جو نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ تھا، اگر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے نام لے جا سکتے ہیں تو پوری کی پوری جو یہ موٹر وے ہے اس کو وہ اپنے نام لگا سکتے ہیں. اور BRT سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ BRT جس کو جنگلہ بس کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، یہ ایک ہی BRT بنا سکے، اس کے بعد کبھی جو وہ BRT چلا بھی نہیں سکے. دوسری طرف پنجاب میں 3 نئی میٹروز بنی اسی دور کے اندر، اور ایک اورنج لائن اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میری چیف منسٹر جو ہیں وہ گلاس ٹرین جو راولپنڈی، اسلام آباد اور مری کے بیچ میں چلے گی، وہ گلاس ٹرین، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لیے جو انڈر گراؤنڈ ایک بلٹ ٹرین ہے، اس کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے فرق اس کا ترجیحات کا. تو یہ جو CPEC کا پروگرام ہے، اس کی لمبائی موٹر وے کی ہے 360 کلومیٹر، اور اس کی لاگت جو ہے 276 بلین ہے. اور یہ CPEC کے منصوبے کو بھی موصوف نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپ کے جو ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ان کا منصوبہ ہے. تو جب آپ نے خود کچھ کیا نہیں ہوتا نا، جب آپ نے کبھی دفتر نہیں آئے، اور میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو میری چیف منسٹر کہیں جاتی ہے، آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں، آپ وہ میڈیا کوریج بھی ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہیں، اپنی چھت اپنا گھر پہ 10,500 گھر بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، ریکارڈ پہ ہے. کسان کارڈ پہ 7.5 لاکھ کسان جو ہیں وہ خریداری کر چکے ہیں، 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے. گرین ٹریکٹرز لوگوں کو مل چکے ہیں، ادویات لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں. 2 بڑے، ایک کینسر کا ہاسپٹل، ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل، یہ آن گراؤنڈ بن رہے ہیں. یہ سب پنجاب میں ہو رہا ہے. اور انہوں نے اپنی یہ جو پیج چھاپا، اس کے اوپر یہ جو 4-5 چیزیں خود لکھ کے دی. اس کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور یہ جو BRT پشاور ہے، اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ 120 ارب روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے. اور اس 120 ارب روپے سے بھی کم لاگت میں پنجاب میں 3 میٹروز جو ہیں وہ بنائی جا چکی تھی، اور ابھی بھی 60 ارب روپیہ بائی دا وے انہوں نے ادا کرنا ہے. اور ابھی وہ اپنے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ BRT کے واش رومز جو ہیں وہ بند تھے، اور ان کی جو حالت ہے، کوئی ہسپتال، کوئی سکول، کوئی کالج جو ہے وہ اس پوری ان کی جو کارکردگی انہوں نے خود بنا کے ہمیں بھیجی ہے، اس میں کہیں کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھوں کہیں کوئی فگر مل جائے مجھے پتا چلے کہ بھئی اس منصوبے سے اتنے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں، جیسے میں پنجاب کے بہت سارے منصوبے بتاتی ہوں. تو اللہ کر کے مجھے ایک جو ہے وہ فگر مل ہی گیا. وہ میں نے فگر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں پوری، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، 173 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، 173 نوکریاں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہیں. دوسری طرف ستھرا پنجاب پروگرام، ایک پروگرام ہے، ایک ستھرا پنجاب پروگرام کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نوکریوں پہ اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو اربوں روپے کی ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ پنجاب کے اندر کھڑی ہوئی ہے اس ایک پروگرام کے ذریعے. تو انہوں نے 173 جو نئی نوکریاں ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے، وہ انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے بھیجی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پورے 815 لوگ
حساب لگایا آپ نے, 815 لوگ پورے کے پورے انہوں نے ٹریننگ لی ہے آئی ٹی کی. اب وہ آئی ٹی کی ٹریننگ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے. جس طرح انہوں نے جو ہے جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سنتے ہوئے اور میرے سناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے 25-30 ہزار روپے کے اوپر ہزاروں لوگ بھرتی کیے تھے خیبر پختونخوا میں بھی اور اسی پنجاب میں بھی, اور وہاں پر ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف گالی گلوچ کرنا, اسکینڈلائز کرنا, اداروں کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو ہوا دینا, یہ سب جو ہے یہ ان کے کارکردگی کے اندر شامل ہوتا تھا. دوسرا سی آر بی سی جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنی اس میں رکھی ہے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے. اس سی آر بی سی جو ہے اس کے اوپر بھی ہاں ایک میں اس سی آر بی سی پہ بھی آتی ہوں. پہلے یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 37 نئے اسکول تعمیر کیے ہیں, اور جب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں چیک کیا تو وہ کوئی اسکول تعمیر نہیں ہوا ہے. یہ 37 کے 37 اسکول بھی جو ہے یہ ابھی کاغذوں میں ہیں, کہیں پر بھی کسی ایک اسکول کا سنگ بنیاد تک نہیں رکھا گیا. وہ اسد کیسر صاحب کی ہے جی ہمارے پاس جو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ نہیں ہے, اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ ایک افتتاح کیا ہے جی ایک پل کا, اور وہ پل اربوں روپے کی لاگت سے بنا ہے, اور وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے دکھائی جہاں اتنا بڑا کھڈا ہے. یہاں پر لاہور کے اندر بارش سے ایک لوکل کمپنی کا پینٹ جو ہے وہ لائٹ ہو گیا تو سارے یوٹیوبر ہوں گے یہ سارے ان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے کہ اوئے ہوئے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا. حالانکہ پنجاب کی ایکسچیکر سے 1 روپیہ کسی کو نہیں لگا, کسی کو اس کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی, ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا. وہاں اربوں روپے کا جو پل بنا ہے اس کے اوپر اتنا بڑا کھڈا ہے پل بنتے ہی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سب نیپال گئے ہوئے ہیں آج کل, اور ان کو نہیں پتا کہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کو کچھ کہنا چاہیے, ان کے منہ سے کوئی بات نکلنی چاہیے, نہیں نکل سکتی, ان بیچاروں کی اپنی مجبوری ہے. اب آج کی سی آر بی سی کینال جو ہے یہ 1995 کا منصوبہ, اندازہ لگائیں 1995 کے منصوبے کو موصوف نے اپنے اس کے اوپر چھاپ کے وہ کہہ رہے ہیں یہ مان لیں میرا منصوبہ ہے. یہ سی آر بی سی 1995 کا منصوبہ ہے, اور یہ بھی وابڈا کا منصوبہ ہے. وابڈا کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں. سو وابڈا کا منصوبہ, ان کا منصوبہ, سی پیک کا منصوبہ, ان کا منصوبہ, تعلیم کا منصوبہ 2027 کا منصوبہ, صحت کارڈ نواز شریف کا منصوبہ, تو پھر پیچھے کیا ہے؟ پیچھے پھر موکلات ہی بچتے ہیں میرا خیال ہے, یا وہ سسکیاں آہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام جو دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے اس وقت جھلس رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے, افسوس ہوا مجھے بہت جب میں نے اس کے اندر دیکھا کتاب کے اندر کہ انہوں نے کہا میں نے 4 جرگے کیے ہیں اور پتہ نہیں کو 5-7 میں نے 4 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. یہ ان کو انہوں نے اپنی کارکردگی بتایا ہے. اور وہ جرگہ بھی آپ کو پتا ہوگا جب کرم جل رہا تھا, جب وہاں پر سینکڑوں لوگ مارے جا رہے تھے, موصوف جو ہے اس وقت فتح اسلام آباد کے رستے میں تھے, اور ان کو شرم دلائی بار بار کہ خدا کا واسطہ وہاں لوگ مر رہے ہیں ان کو دیکھو. اور آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر روز ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے, لیکن 4 جو ہے وہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگز اور 2 جرگے, یہ ٹوٹل کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی. اور یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے کتاب نہ بھیجی تھی تو مجھے تو پتہ نہ چلتا نا کہ اتنی ترقی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں کہ جہاں پر اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے محفوظ ہیں, نہ عام عوام محفوظ ہے. مدرسوں کے اندر, مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, پولیس اہلکار جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو نیرو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ انہوں نے 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب اینڈ کے اوپر جو ہے وہ صرف 1-2 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے یہ میں نے سنا تھا, مجھے بتایا گیا کہ گنڈاپور صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, بتایا گیا مجھے. تو میں نے کہا کہ اچھا مان لیتی ہوں پڑھے لکھے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو یا تو وہ یہ کتاب مجھے بھیجنے نہ دیتے, اور باقاعدہ اپنا کارڈ لگا کے مجھے یہ کتاب انہوں نے بھجوائی, اور یا پھر وہ خود پڑھ لیتے کہ اس کے اندر باقاعدہ گنڈاپور کو ان کی اپنی حکومت نے چارج شیٹ کیا ہے کہ گنڈاپور نے 1 سال میں کچھ نہیں کیا, اور پچھلے 12 سال کی کارکردگی کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شعبے کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ
کوئی نیا پروگرام، کوئی لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اچھا، کے پی گورنمنٹ نے 12 سالوں میں 25 ڈائلسس یونٹ بنائے ہیں۔ کتنے 12 سالوں میں؟ 25، جو شاید سال میں 1 یا 2 ڈائلسس یونٹ بنانے کی ان کو جو ہے وہ توفیق ہوئی۔ ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر بھی، یونٹس کے اندر بھی میجورٹی میری اطلاعات کے مطابق ابھی ان جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ اب موجود نہیں ہے ڈائلسس سینٹرز جو انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈائلسس سینٹرز جو شہباز صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بند کر دیا تھا، ان کو نہ صرف بڑھا دیا گیا باقاعدہ، لیکن بلکہ اب ایک ڈائلسس کارڈ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہر پنجاب کا شہری جو ہے وہ اس پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے اس ڈائلسس کے اوپر اس کے ڈائلسس کیے جا سکتے ہیں۔ 12 سالوں میں انہوں نے پورے 12 سالوں کے اندر 140 جو ٹیوبویل ہیں وہ سولرائز کیے ہیں۔ کتنے جی 12 سالوں کے اندر؟ 140۔ اب صاحب آپ خود لگا لیں کہ یہ کتنے کے بنتے ہیں 1 سال کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے سولرائزیشن آف دا ٹیوبویل ایک پورا پروگرام ہے جس کی لاکھوں کی اندر جس کی لوگوں نے اپلائی کیا، اور وہاں پر ان کی قرعہ اندازی کے ذریعے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ان کے جو ٹیوبویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک سولر پروگرام جو 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو فری آف کاسٹ سولر جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ابھی کل پرسوں بھی قرعہ اندازی ہوئی ہے، جس کے اندر 94,000 لوگ 94,000 لوگ جو ہے ان کو 1 سال کے اندر یہ سولر جو ہے یہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پورے مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی ایک نئی سڑک نہیں بنی جی۔ 50 لاکھ گھروں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اپنی اسی کتاب کے اندر، میں نہیں کہہ رہی، اس کتاب کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 200 گھر بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 50 لاکھ گھروں کے اندر سے 200 گھر انہوں نے بنا دیے ہیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کارکردگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے کی ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے سمریز کے اوپر ڈیسیژن لے لیا، ان کی کارکردگی ہے۔ ایک اور بھی کارکردگی ہے، وہ کے پی کے حکومت نے اس پوری کتاب کے اندر ایسا سکتا ہے جیسے بجٹ کی کتاب نہیں ہم چھاپتے کہ ہر ادارے میں ہم نے اتنی پینسلیں خریدی، وہ لکھی ہیں انہوں نے، کمپیوٹر خریدا ہے تو وہ لکھا ہے، پینسلیں خریدی ہیں، کوئی خریداری کی ہے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پینسلیں خریدنا، ایک آدھا کوئی کمپیوٹر لے لینا، پورے 157 لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دینا، یہ کے پی کے کی حکومت کی کارکردگی ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے اور تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ مقدر نہیں تھا کہ آج یہ خود خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اپنی کارکردگی مجھے چھاپ کے بھیجی ہے اور جو انہوں نے اس کے اندر کارکردگی بتائی ہے۔ ویسے میں نے سنا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، بہت سارے ہمارے جو ٹائیگر صحافی ہیں اور جو یوٹیوبر ہے ان کو بھی کتاب ملی ہے یہ والی۔ انہوں نے، میں نے کئیوں کو دیکھا کہ میں دفتر پہنچا، کتاب میرے ٹیبل پہ تھی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ او بھائی کرو نا، کتاب کھول کے دیکھیں اپنی پیاری خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی، اور اس کے بعد دیکھیں مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی، جس پہ اس کا آپ کو بہت تکلیف ہے۔ جل کے حسد میں آپ کا برا حال یہ ہے کہ اب تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو پنجاب کے رہائشی ہیں، ان کو پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا دیکھ کے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری طرف وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے پینسلیں خریدی ہیں، ہم نے کمپیوٹر خریدے ہیں، ہم نے جو ہے وہ 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں، 2 جرگے کی ہیں، تو بس یہی ہماری کارکردگی ہے۔ اور آپ نے سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا۔ سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کے اندر، سی ٹی ڈی بہت بے مثال کارکردگی ہے سی ٹی ڈی کی پنجاب کے اندر۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کو تھریٹس نہیں ہیں؟ پنجاب کو بھی تھریٹس ہیں، اور لیکن ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میری چیف منسٹر ہر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی الرٹ آتا ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اس کو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کو ہونے سے پہلے روکا گیا ہے۔ اور کل آپ نے گنڈا پور صاحب کی ایک بے شرمی، بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ دیکھی کہ کل وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ پنجاب بھی نہیں بچے گا۔ مجھے بتائیے، کیا ایک پاکستانی، کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ بددعائیں کر سکتا ہے کہ میرے صوبے میں چونکہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پنجاب بھی نہیں بچے گا؟ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات ہے؟ یہ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں، حکومتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رہی۔ گنڈا پور صاحب،
12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس میں خیبر پختونخوا کے اندر. سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا, آپ کو فنڈز ملے تھے سی ٹی ڈی کا ادارہ بنانے کے لیے, آپ نے وہ استعمال نہیں کیے. تو یہ آپ نے نہیں کیا, آپ کی حکومت نے نہیں کیا. امن و امان کی جو یہ ساری صورتحال ہے, یہ صوبائی حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک کیمپین چلائی, وہ بھی اپنے ہی ادارے کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہوئے